اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی دوسرے ملک سے آن لائن کوئی چیز منگواتے ہیں اور جب آخر میں بل آتا ہے تو وہ ہماری امید سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے نا ایک ہڈن چارج ہوتا ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اسی پوشیدہ ٹیکس سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور ہماری جیب پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام تجربہ ہے۔ آپ آن لائن کچھ خریدتے ہیں، قیمت دیکھتے ہیں، اور جب بینک سے میسج آتا ہے تو رقم تھوڑی سی بڑی بھی ہوتی ہے۔ ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید یہ ایکسچینج ریٹ کا فرق ہوگا یا کوئی چھوٹی موٹی بینک فیس ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ معاملہ اس سے کئی زیادہ باقاعدہ ہے۔ تو آخر یہ اضافی چارج ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ کوئی بینک فیس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غلطی ہے، یہ ایک سرکاری ٹیکس ہے۔ جی ہاں، ایک باقاعدہ ٹیکس جو ہماری ہر انٹرنیشنل کارڈ ٹرانزیکشن پر لگتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ وہ جو اضافی رقم ہمارے اکاؤنٹ سے کٹتی ہے وہ اصل میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت لگایا گیا ایک ٹیکس ہے۔ یہ بینک کی اپنی کوئی فیس نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے ایک لازمی کٹوتی ہے۔ اور انکم ٹیکس قانون کے اندر اس ٹیکس کا ایک خاص نام اور پہچان ہے۔ اسے کہتے ہیں سیکشن 236Y۔ یہی وہ سیکشن ہے جو ہمارے بینک کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ہماری طرف سے کی جانے والی بین الاقوامی ادائیگیوں پر ٹیکس کاٹے۔ قانون کی زبان بالکل صاف ہے۔ اس کا سرکاری عنوان ہے کریڈٹ یا ڈیبٹ یا پری پیڈ کارڈز کے ذریعے بیرون ملک رقوم بھیجنے والے افراد پر ایڈوانس ٹیکس۔ مطلب صاف ہے کہ اگر کارڈ استعمال کر کے ملک سے باہر کوئی بھی ادائیگی کی جا رہی ہے تو یہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ اگر میں اسے آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ قانون ہمارے بینک کو FBR کے لیے ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بین الاقوامی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارا بینک ذمہ دار ہے کہ وہ ہماری ٹرانزیکشن سے ٹیکس کاٹے اور سیدھا حکومتی خزانے میں جمع کروا دے۔ اور یہ سارا کام بالکل خودکار طریقے سے ہوتا ہے۔ جس لمحے ہم پے کا بٹن دباتے ہیں، بینک کا سسٹم فوراً اس ٹیکس کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اسے ہماری کل کٹوتی میں شامل کر لیتا ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، یہ سب کچھ پسے پردہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ یہ ٹیکس کتنا کٹتا ہے۔ دیکھیں، اس ٹیکس کی شرح سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی شخص ٹیکس فائلر ہے یا نان فائلر، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق FBR کی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ یعنی ATL کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ٹیکس گوشوارے وقت پر جمع کرواتا ہے تو اس کا نام اس لسٹ میں آ جاتا ہے اور اسے فائلر کہا جاتا ہے، اور اگر نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو ٹیکس کے نظام میں اسے نان فائلر سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی فائلر ہے یعنی اس کا نام ATR پر موجود ہے تو اس کی ہر بین الاقوامی کارڈ ٹرانزیکشن پر 5% کے حساب سے ایڈوانس ٹیکس کاٹا جائے گا۔ اس سمجھے کہ ٹیکس کے نظام کی پابندی کرنے کا یہ ایک فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نان فائلر ہے تو پھر ٹیکس کی شرح سیدھی ڈبل یعنی 10% ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ ٹیکس نظام کا حصہ نہ بننے کی ایک مالی قیمت ہے جو ہر ٹرانزیکشن پر ادا کرنی پڑتی ہے۔ چلیں، اب ان فیصد کو اب ذرا اصل پیسوں میں بدل کر دیکھتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ فرض کریں کہ 10,000 روپے کی کوئی بین الاقوامی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں فائلر اور نان فائلر ہونے پر کیا فرق پڑے گا۔ تو ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ 10,000 روپے کی ٹرانزیکشن پر ایک فائلر 500 روپے ٹیکس ادا کرے گا اور اس کے اکاؤنٹ سے کل 10,500 روپے کٹیں گے۔ وہیں دوسری طرف ایک نان فائلر دگنا ٹیکس یعنی 1,000 روپے ادا کرے گا اور اس کی کل ادائیگی 11,000 روپے بنے گی۔ مطلب ایک ہی ٹرانزیکشن پر سیدھا 500 روپے کا فرق۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو 5 یا 10% کٹ رہا ہے یہ کوئی حتمی فیس نہیں ہے جو ضائع ہو جائے۔ قانون اسے ایک ایڈوانس اور ایڈجسٹیبل ٹیکس کہتا ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم آپ کے سالانہ انکم ٹیکس کے خلاف ایک پیشگی ادائیگی ہے، یعنی جب آپ سال کے آخر میں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو یہ کٹی ہوئی رقم آپ کے کل ٹیکس میں سے مائنس ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کا ٹیکس اس کٹوتی سے کم بنتا ہے تو آپ کو ریفنڈ بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ٹیکس اکاؤنٹ میں جمع رہتا ہے۔ تو چلیں جلدی سے ساری باتوں کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔
سیکشن 236Y یہ بین الاقوامی کارڈ پیمنٹس پر ایک ایڈوانس ٹیکس ہے۔ ہمارا بینک اسے FBR کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ فائلر ہے تو 5%، نان فائلر ہیں تو 10%۔ اور سب سے اہم بات، یہ رقم ہمارے سالانہ ٹیکس ریٹرن میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کسی کی ٹیکس دہندہ کی حیثیت اسے ہر بین الاقوامی خریداری پر مہنگی پڑ رہی ہے؟ خاص طور پر اگر آن لائن شاپنگ زیادہ کی جاتی ہے؟ شاید یہ اپنی حیثیت چیک کرنے کا صحیح وقت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کہیں غیر ضروری طور پر زیادہ ٹیکس تو ادا نہیں کیا جا رہا۔